جب آپ گلوبلی بزنس کرتے ہیں تو آپ کو کیا ایڈوانٹیجز ملتے ہیں؟ پہلے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو اگر ڈومیسٹک میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے اینڈ یو کین ناٹ میک مور کسٹمرس، تو آپ انٹرنیشنل چلے جائیں. یو ول میک مور کسٹمرس اینڈ یو ول فائنڈ مور کسٹمرس اینڈ موسٹ پروبیبلی یو ول فائنڈ لیس کمپٹیشن. تو دیٹ از ٹو یور ایڈوانٹیج. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو بزنس ماڈلز ہیں اس میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پروڈکشن کی کیپیسٹی کتنے رکھیں. بیکاز کبھی آپ کی سیل زیادہ ہوتی ہے، کبھی آپ کی سیلز کم ہو جاتی ہے، کبھی ریسیشن آتا ہے تو اور کم ہو جاتی ہے، کبھی بوم آتا ہے تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو آپ کے پاس پروڈکشن کیپیسٹی اگر فرض کیجئے کہ ایک فکسڈ کوانٹٹی میں ہے، کیونکہ پروڈکشن کیپیسٹی ہمیشہ ایک فکسڈ آؤٹ پٹ کے تحت ہوتی ہے، اس کو آپ بہت زیادہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی ہے. اور اگر آپ کی جو پروڈکشن ہو رہی ہے وہ پروڈکشن اسی وقت ایفیشینٹ ہوتی ہے جب آپ 90-95-100% پروڈکشن پہ کام کریں. اگر آپ 60% 70% پروڈکشن پہ کام کر رہے ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم یو ول بی یوزنگ سیم الیکٹریسٹی، سیم مین پاور، تو آپ کی تو کاسٹ زیادہ ہو جائے گی اینڈ یو ول ناٹ بی کمپٹیٹیو. آپ اپنے پلانٹ کو جب 100% کیپیسٹی پہ چلاتے ہیں تو آپ زیادہ کمپٹیٹیو پرائسنگ کر سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گلوبل ہو جائیں. اگر لوکل مارکیٹ میں آپ کی پروڈکٹس نہیں نکل رہی ہیں تو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹس سیل کر سکتے ہیں. تو یو گیٹ دیٹ پوٹینشیل کسٹمر جن کو کہ آپ اپنی ایکسس کیپیسٹی سیل کر سکتے ہیں. اچھا، پھر جہاں پہ آپ اس چیز کا بھی ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں کہ کہیں پہ فرض کیجئے کہ چیپ لیبر ہے، یا کہیں پہ آپ سمجھیں کہ لو کاسٹ را مٹیریل ہے، اس کا آپ ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، برازیل میں را مٹیریل کے ابنڈنٹ ریسورسز ہیں، تو ان ابنڈنٹ ریسورسز کو آپ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، اور لیبر بھی وہاں پہ زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے، تو دیٹ از اے گڈ ایریا. اور پھر اسی طریقے سے چائنا کیوں جا رہے ہیں ساری ملٹی نیشنل کمپنیز؟ اس لیے کہ چائنا میں لیبر کاسٹ واز لو، اب ان کی بھی لیبر کاسٹ بڑھ رہی ہے، تو دیٹ واز این ایڈوانٹیج. یہ جو جتنے بھی بڑے بڑے مینوفیکچررز ریٹیلرز ہیں وہ اپنی مینوفیکچرنگ ویتنام، تھائی لینڈ اور انڈیا، ان کنٹریز میں کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز دے پرووائڈ چیپ لیبر. تو آپ کو پاس اگر ہوم کنٹری میں چیپ لیبر نہیں ہے، یا یہ کہ آپ کو ایکسیس ٹو را مٹیریل نہیں ہے، تو بیسٹ تھنگ از کہ آپ وہاں پہ کریں جہاں پہ یہ چیزیں ابنڈنٹلی اویلیبل ہوں اور لوور کاسٹ پہ اویلیبل ہوں. مثال کے طور پہ ارامکو از اے کمپنی which is in collaboration of American and KSA, which is in collaboration of both countries. کیوں؟ کیونکہ ارامکو کے پاس ٹیکنیکل نالج ہے اور ان کے پاس آئل ریسورسز ہیں، تو اس لیے انہوں نے ارامکو جتنی بڑی کمپنی کو اسٹیبلش کیا تاکہ وہاں کے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کر سکیں. الدو وہاں پہ لیبر ایکسپینسو ہے کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا کنٹریز ان ایشیا، لیکن را مٹیریل کا جو ایکسیس ہے دیٹ از این ایڈوانٹیج، اور وہ ایڈوانٹیج اس ایکسیسو پرائس کو بیلنس کر دیتا ہے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے عام طور پہ ڈومیسٹک مارکیٹ میں کمپٹیشن اسٹف ہو جاتا ہے. جیسے جیپنیز کے ڈومیسٹک مارکیٹ میں جب کمپٹیشن اسٹف ہوا تو دے مووڈ انٹو انٹرنیشنل مارکیٹ، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ظاہر کمپٹیشن لیس اسٹف تھا، دیٹس وائی دے ور سکسیزفل. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اور دوسری جیسے چائنا کر رہا ہے، چائنا نے اپنے پہلے جو ہے اپنے آؤٹ پٹ کے ذریعے اپنے مڈل کلاس کو انکریز کیا، سائز آف دا مڈل کلاس کو انکریز کیا، کیونکہ زیادہ اسپینڈنگ کرتی ہے وہ مڈل کلاس کرتی ہے. تو جب ان کا سائز بھی انکریز ہو گیا اور انہوں نے کنسیڈریبل لوگوں کو پاورٹی لائن سے اٹھا کر کے مڈل کلاس میں پہنچا دیا، تو اب انہوں نے کہا کہ آؤٹ ورڈ لکنگ ہو گئے. اب وہ پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش اور دوسرے کنٹریز سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام کریں. اور نہ صرف ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام کریں گے، پھر اپنے بزنسز بھی اسٹیبلش کر لیں گے، بلکہ کر رہے ہیں. تو یہ ایڈوانٹیج اب وہ لے رہے ہیں. تو اس طرح سے امریکن بھی ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں، لیکن امریکنز کا مزاج یہ ہے کہ زیادہ تر وہ اپنے ہوم کنٹریز میں سارا سیٹ اپ رکھتے ہیں اور بہت کم سیٹ اپ ریسٹ آف دا ورلڈ میں اسٹیبلش کرتے ہیں کمپیئر ٹو دیئر یورپین کاؤنٹر پارٹ یا دوسری کنٹری. جیپنیز کو دیکھ لیں آپ.
ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو میں نے بتایا تھا جاپان کی یہاں پہ پاکستان میں 3 آٹوموٹیو کمپنی ہے، لیکن امریکہ کی ایک بھی آٹوموٹیو کمپنی یہاں پہ نہیں ہے. تو ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے بارے میں زیادہ پتہ بھی نہیں ہے. اچھا، جب آپ فورن آپریشنز میں جاتے ہیں نا تو آج کل پوری دنیا فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر رہی ہے. پوری دنیا چاہتی ہے کہ ایف ڈی آئی آئے ان کے ملک میں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایف ڈی آئی ان کنٹریز میں جاتی ہے جہاں پہ اچھے انسٹیٹیوشنز ہوں، یعنی اسکولز ہوں اور لا صحیح سے امپلیمنٹ ہوتا ہو، اور تاکہ جب ان کے امپلائیز وہاں پہ کام کریں تو ان کو ساری فیسلٹیز اویلیبل ہوں، ان کو ایکسٹرا فیسلٹیز ڈیولپ نہ کرنے پڑے. اور پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر اچھا ہو، روڈز اچھے ہوں، ٹیلی کمیونیکیشن کی لائنز اچھی ہوں، اور گیس کی سپلائی اچھی ہو، پیٹرولیم کی سپلائی اچھی ہو، پانی کی سپلائی اچھی ہو. تو جب یہ 2 فیکٹرز دیکھتے ہیں تو ملٹی نیشنل کمپنیز وہاں پہ زیادہ انویسٹ کرتے ہیں. کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ نیشنلزم کے اوپر لوگ کام کرتے تھے، بی پاکستانی بائی پاکستانی، انڈین بھی بہت عرصے تک نیشنلزم پہ کام کرتے رہے. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم دے ریئلائزڈ کہ نیشنلزم سے فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نیشنلزم میں بیسیکلی انڈسٹریلسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں جو آپ کو ہائی کاسٹ پروڈکٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں کنزیومرز کو. کنزیومرز کا تو نقصان ہوا. لیکن جب آپ انٹرنیشنل کمپٹیشن کو مارکیٹ میں لے کر کے آتے ہیں تو کنزیومرز کو کمپٹیٹیو کاسٹ پہ چیزیں ملتی ہیں، اور مارکیٹ بھی سائز بھی انہانس ہوتا ہے. جیسے پیزا ہٹ کے آنے کی وجہ سے کتنی ہزاروں پیزا شاپس کھل گئی پاکستان میں، تو آپ کا مارکیٹ سائز بڑھ گیا. آپ کو پتہ چلا کہ پیزا بھی کوئی کھانے کی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ پیزا بھی کوئی کھانے کی چیز ہوتی ہے. تو اس طرح کوئی بھی ملٹی نیشنل کمپنی جب آتی ہے تو آپ کی بہت ساری انڈسٹریز گرو کرتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ کے یہاں یہ جو آٹوموٹیو مینوفیکچرر آئے ہیں، آپ کے ہونڈا اور سوزوکی اور ٹوئیٹا اور والوو، یہ سارے آ رہے ہیں نا، تو ان کے آنے کی وجہ سے آپ کی وینڈر انڈسٹری کتنی ڈیولپ ہو گئی. ہب ٹائر ہو گیا، جنرل ٹائر ہو گیا، اور دوسرے کتنی ساری کمپنیز ہیں جو ان کے وینڈرز ہیں. تو ان کی وجہ سے ہماری وینڈر انڈسٹری ڈیولپ ہوئی ہے، امپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے. اور پھر جب ایک کام ہو ہی نہیں رہا آپ کے ملک میں تو اس سے تو آپ کوئی بینیفٹ نہیں لے رہے. لیکن جب ایک کام ہو رہا ہے، کوئی ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے، اس کا ایک حصہ گورنمنٹ بھی لے رہی ہے، ایک حصہ سوسائٹی بھی لے رہی ہے، ایک حصہ ملٹی نیشنل کمپنیز بھی لے کے جا رہی ہیں، اور میجر پورشن تو گورنمنٹ لے کے جاتی ہے. یونیلیور کا آپ پورا پائی دیکھیں تو پوری پرائس میں سے 50% گورنمنٹ ٹیکسز کی شکل میں لے جاتی ہے. کہیں پہ جی ایس ٹی ہے، کہیں پہ انکم ٹیکس ہے، پھر اس طرح سے کر کے ڈیوٹیز ہیں، وہ کر کے 50% تو گورنمنٹ لے جاتی ہے. تو اس طرح گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے، امپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے، اور ملک میں کمپٹیشن کریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ یونیلیور کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ دوسرے کمپٹیٹرز آئے، جیسے ذوالفقار انڈسٹریز آیا، ٹپال آیا، ان کے والز آئس کریم کے مقابلے میں کتنے سارے آئس کریمز آئے. یو سی، تو دس واز دا ڈیولپمنٹ. ورنہ آپ تو وہی دودھ والی آئس کریم کھاتے تھے جو وہ محلے میں بیچتا تھا. والز نے بتایا کہ بھائی چاکلیٹ آئس کریم ہوتی ہے اور اتنی زبردست آئس کریم ہوتی ہے، تو وہ پھر دوسرے لوگ بھی سیکھ گئے. تو آپ دیکھیں گے جب ملٹی نیشنل کمپنیز کسی کے کنٹری میں آتے ہیں، اگر آپ ان کو رائٹ کنڈیشنز میں لے کر کے آئیں، اس میں کوئی مینیپولیشن نہ ہو یا کوئی ہڈن ایجنڈا نہ ہو، تو اس کا سب کو فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یو ایگری ڈس ایگری؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم اپنے اسٹیل مل کو تھینک یو اس لیے پروٹیکٹ کریں تاکہ وہ مہنگی پرائز میں ہمیں اسٹیل دے. اس کی کیا لاجک؟ اس سے بہتر ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمپٹیٹرز کو بلائیں پاکستان میں، اور وہ کم پرائس میں اسٹیل پرووائڈ کرے، تو کتنے سارے پروجیکٹس وائبل ہو جائیں گے جب اسٹیل پرائسز کی وجہ سے وائبل نہیں ہوتے. اسی طرح آپ اور دوسرے کمپوننٹس کے بارے میں سوچ لیں. آپ کا ابھی اس سال کا جو بجٹ آیا ہے اس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ بجٹ کا 0.1% خرچ کر رہے ہیں. پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے سائنسدان دوائیں ایجاد کر کے آپ کو دیں گے یا ٹیکنالوجی بنا کر کے دیں گے؟ تو پھر اسی طرح کی ریسرچ ہوگی جیسے ہو رہی ہے پاکستان میں.
تو اب یہ دوسری کنٹریز جو ہیں وہ اپنے بجٹ کا 2%, 3%, 4%, 10% تک ریسرچ پہ رکھتے ہیں. امریکہ کا کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج کس چیز کے اوپر ہے؟ ریسرچ پہ. اور وہ کیا کر رہے ہیں, جو لڑکے پی ایچ ڈی کر کے نکلتے ہیں ان کو ڈائریکٹلی اپنے ریسرچ سینٹرز میں امپلائی کر دیتے ہیں 2 سال 3 سال کے لیے. وہ لڑکے پھر انڈسٹری کے کسی پرابلمس پہ کام کرتے ہیں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد, اور ان کی ریسرچ ہو جاتی ہے پریکٹیکل اورینٹیڈ. ہم جو ہیں اتنی باتیں کرتے ہیں نا, انڈسٹری اکیڈمیا گیپ, انڈسٹری اکیڈمیا گیپ, وہ انہوں نے اس پہ ایکچولی کام کیا. اور پچھلے 30 ایئرز میں آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی بڑی کمپنیز نکلی ہیں ملٹی نیشنل, وہ امریکہ سے نکلی. چاہے وہ ریٹیل میں دیکھ لیں, سپلائی چین میں دیکھ لیں, آئی ٹی میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے, ابھی جا کر کے جاپان انوویشن میں امریکہ سے آگے نکل گیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جاپان میں روبوٹکس پہ اور میڈیسن پہ, ان چیزوں پہ بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے. وہ اتنا شور شرابہ نہیں کرتے, امریکن ذرا شور شرابہ کر کے کرتے. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ آپ خود بھی نہیں کریں اور پھر کہ ہم کسی اور کو بھی نہیں کرنے دیں گے, تو اس کی تو کوئی لاجک میرے حساب سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ خود کریں, آپ خود میڈیسن بنائیں. ٹھیک ہے, اور آپ کے یہاں تو 1500 فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, جس میں سے تو 99% لوکل ہے. لیکن جو مین میڈیسنز ہیں, جو ایکسپینسو میڈیسنز ہیں, وہ آپ کے ملٹی نیشنل کمپنیز بناتی ہیں. آپ بھی بنائیں, آپ بھی ریسرچ کریں. $10 بلین کا ان کا ریسرچ کا بجٹ ہوتا ہے. یہ کہ ریگولیٹرز اپنا کام کریں. آپ کا ابھی اس سال کا جو بجٹ آیا ہے اس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ بجٹ کا 0.1% خرچ کر رہے ہیں. پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے سائنسدان دوائیں ایجاد کر کے آپ کو دیں گے یا ٹیکنالوجی بنا کر کے دیں گے؟ تو پھر اسی طرح کی ریسرچ ہوگی جیسے ہو رہی ہے پاکستان میں. تو اب یہ دوسری کنٹریز جو ہیں وہ اپنے بجٹ کا 2%, 3%, 4%, 10% تک ریسرچ پہ رکھتے ہیں. امریکہ کا کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج کس چیز کے اوپر ہے؟ ریسرچ پہ. اور وہ کیا کر رہے ہیں, جو لڑکے پی ایچ ڈی کر کے نکلتے ہیں ان کو ڈائریکٹلی اپنے ریسرچ سینٹرز میں امپلائی کر دیتے ہیں 2 سال 3 سال کے لیے. وہ لڑکے پھر انڈسٹری کے کسی پرابلمس پہ کام کرتے ہیں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد, اور ان کی ریسرچ ہو جاتی ہے پریکٹیکل اورینٹیڈ. ہم جو ہیں اتنی باتیں کرتے ہیں نا, انڈسٹری اکیڈمیا گیپ, انڈسٹری اکیڈمیا گیپ, وہ انہوں نے اس پہ ایکچولی کام کیا. اور پچھلے 30 ایئرز میں آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی بڑی کمپنیز نکلی ہیں ملٹی نیشنل, وہ امریکہ سے نکلی. چاہے وہ ریٹیل میں دیکھ لیں, سپلائی چین میں دیکھ لیں, آئی ٹی میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے, ابھی جا کر کے جاپان انوویشن میں امریکہ سے آگے نکل گیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جاپان میں روبوٹکس پہ اور میڈیسن پہ, ان چیزوں پہ بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے. وہ اتنا شور شرابہ نہیں کرتے, امریکن ذرا شور شرابہ کر کے کرتے. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ آپ خود بھی نہیں کریں اور پھر کہ ہم کسی اور کو بھی نہیں کرنے دیں گے, تو اس کی تو کوئی لاجک میرے حساب سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ خود کریں, آپ خود میڈیسن بنائیں. ٹھیک ہے, اور آپ کے یہاں تو 1500 فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, جس میں سے تو 99% لوکل ہے. لیکن جو مین میڈیسنز ہیں, جو ایکسپینسو میڈیسنز ہیں, وہ آپ کے ملٹی نیشنل کمپنیز بناتی ہیں. آپ بھی بنائیں, آپ بھی ریسرچ کریں. $10 بلین کا ان کا ریسرچ کا بجٹ ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ تو یہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے آپ بتائیے؟ آپ کہہ رہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ان کو نہیں بلائیں گے تو اور زیادہ ایکسپینسو بیچیں گے آپ کو. تو یہ تو ہمارا پرابلم ہے نا, ان کا پرابلم تھوڑی ہے. تو ہم اپنی غلطی کو ان کے اوپر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس پروجیکٹ کے بالکل خلاف ہوں. یہ جو بلو لائن اور ریڈ لائن اور گرین لائن چلا رہے ہیں, بھائی بس چلانا گورنمنٹ کا کام ہی نہیں ہے. یہ تو پرائیویٹ کسی کو دے دیں, وہ تم چلاؤ, اور اگر وہ ایکسپینسو ہو تو گورنمنٹ اس کو سبسیڈائز کر دے. وہ پھر بھی زیادہ بہتر ہوگا کمپیئر ٹو یہ جو اپنے لائنیں چلا رہی ہیں. آپ دیکھیں گے 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد جب نئی گورنمنٹ آئے گی, ان کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا, تو یہ پھر ختم ہو جائیں گے, کیونکہ دوسرے گورنمنٹس جو ہے اس کو خود چلا رہی ہیں. تو بھائی ان کے ایتھیکل اسٹینڈرڈز بہت ہائی ہیں نا. ہمارے یہاں تو ایتھیکل اسٹینڈرڈز اتنے لو ہیں کہ ہر چیز میں کرپشن کرتے ہیں. ہم نہیں چلا سکتے. ریلوے چلا پا رہے ہیں, پی آئی اے چلا پا رہے ہیں, اس کو ہر سال ہمیں فیڈ کرنا پڑتا ہے پیسہ. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیجیے. آپ کی امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, کچھ جابس کریٹ ہوں گی, اور پھر جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکسز بھی لے گی ان سے,
اور اگر وہ زیادہ فیئر چارج کریں تو آپ کی ریگولیٹری اتھارٹی کس لیے ہے؟ وہ پورا چیک کرے کہ بھائی جو فیئر چارج کر رہے ہیں وہ ایز پر فارمولا ٹرانسپیرنٹ فارمولا ڈیسائیڈڈ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی تو آپ سے بات کی گئی کہ جناب آپ کراچی الیکٹرک کا ایگریمنٹ پبلک کریں تو انہوں نے پبلک کرنے سے انکار کر دیا. حالانکہ رائٹ ٹو نو کے لحاظ سے دے شوڈ ٹیل اس کہ اس کے اندر کیا ایگریمنٹ ہوا ہے. تو آپ کے ایگریمنٹس ایسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہونا پہنچ رہا ہے. تو آپ میرٹ سسٹم نہیں لانا چاہتے, آپ کوٹا سسٹم پہ کام کرنا چاہتے ہیں, اس میں نااہل لوگ ترقی پاتے رہتے ہیں. ایک تو وہ نااہل ہے, اوپر سے کرپٹ بھی ہے. تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ تو کرپشن ہی کریں گے. جو آدمی 1 کروڑ روپیہ 50 لاکھ روپیہ سیٹ کے دے کر کے آئے ہیں اپنے جو آپ کے, اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ تو جب ہر کوئی اپنے سیٹ کے پیسے پورے کر رہا ہے تو پاکستان میں گورنمنٹ سیکٹر میں کسی چیز کو ڈالنے کا کیا جواب؟ تو آپ پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیں, گورنمنٹ ریگولیٹ کر لے, بڑی بات ہے. نیپرا ریگولیٹ نہیں کر پا رہی ہے, الیکٹرک پاور اتھارٹی ہماری. آپ دیکھیں نا کہ آپ جو ہے وہ پہلے یہاں پہ ٹرین چلتی تھی, اچھی بسیں چلتی تھی, ٹرام چلتا تھا, اب یہاں چنچی چلتی ہے. تو دوسرے شہر آگے جا رہے ہیں, آپ پیچھے جا رہے ہیں. اس سے آپ میجر کر لیجئے. اور اگر یہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں رہا تو یہ چنچی بھی ختم ہو جائے گی. آپ کتنی چیزوں کا سپریم کورٹ نوٹس لے گا؟ یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. تو جب آپ فورن آپریشن میں جاتے ہیں تو چونکہ فورن کنٹریز ایف ڈی آئی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو اٹریکشن دیتے ہیں. ٹیکس ہالیڈے دے سکتے ہیں, لوور ٹیرف دے سکتے ہیں,